بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اگلے ہفتے کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آج ہم کریں گے تفہیم نگاری۔ تفہیم نگاری آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پیراگراف کو، دیے گئے پیسج کو، دیے گئے متن کو غور سے پڑھ کر اور اس کے سوال کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوال کے جواب کے علاوہ بھی انہوں نے کئی دفعہ واحد جمع یا مذکر مؤنث یا صفت موصوف مانگے ہوتے ہیں، تو جو بھی ہوتا ہے وہ آپ نے خود سے حل کرنے ہوتے ہیں۔ تفہیم نگاری میں خیال رکھنا ہے، بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پیراگراف کو پڑھیں، پھر اس کے بعد اس کے سوالات پڑھیں، پھر دوبارہ پیراگراف کو پڑھیں اور اس کے بعد ان کو حل کرنا شروع کریں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ کوئی مشکل الفاظ ہیں یا اگر جیسے واحد جمع پوچھے گئے تو آپ واحد جمع کو متن کے اوپر ہی پینسل سے انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ جب لکھتے وقت آپ بالکل کلیئر ہوں، آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہو، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اب ہم کرنا شروع کرتے ہیں آج کی تفہیم۔ آج کی تفہیم ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے، جبکہ دوسری مسجد مدینہ منورہ میں تعمیر ہونے والی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھ گئی۔ قریب ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر قیام فرمایا اور اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ کو مسجد کے لیے پسند فرمایا۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی جسے خرید کر مسجد کی بنیاد ڈالی گئی۔ زمین کی قیمت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی اور اس کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین و انصار نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں اور پتھروں سے بنائی گئیں، جبکہ چھت کھجور کی لکڑی اور پتوں کی تھی۔ کھجور کے تنوں سے ہی اس کے ستون بنائے گئے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے 3 دروازے تھے۔ 7 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے کامیاب ہو کر واپس تشریف لائے تو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مسجد کے قریب ایک مکان خرید کر مسجد کی توسیع کی گئی، یعنی کہ زیادہ لوگ ہو رہے تھے، جگہ کم ہو رہی تھی، نماز پڑھنے والے زیادہ تھے، تو وہاں مسجد کے قریب ایک اور مکان خریدا گیا اور مسجد کی توسیع گئی، یعنی مسجد میں اضافہ کیا گیا، اس کو بڑا کیا گیا۔ مسجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند حجرے بھی بنائے گئے جو امہات المومنین کی قیام گاہ تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے حجرے تھے جہاں پر امہات المومنین رہا کرتی تھیں۔ اسی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور بھی موجود ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا کام مستقل ادوار میں جاری رہا، یعنی کہ تمام جو نئے بادشاہ آتے رہے، مسلمان خلفاء آتے رہے، وہ مسجد نبوی کی تعمیر کرتے رہے۔ 1233 ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے گنبد کی از سر نو تعمیر کروانے کے بعد اس پر سبز رنگ کروایا، یعنی کہ سلطان محمود غزنوی نے اس گنبد کو نئے سرے سے بنوایا تھا اور اس کے اوپر سبز رنگ کروایا تھا۔ اس کے بعد یہ گنبد گنبد خضرا کہلانے لگا۔ تمام متن ہم نے پڑھ لیا اور امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ تو یہ بالکل شروع میں ہی تھا کہ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں قیام فرمایا؟ ہجرت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام فرمایا۔ مسجد کی تعمیر کیسے ہوئی؟ مسجد کے لیے جس جگہ پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اس اونٹنی کی جگہ کو ہمارے پیارے نبی نے مسجد کے لیے پسند فرمایا، اور وہ زمین 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، تو ان کے جو یتیم بچوں کی زمین تھی اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم دے کر وہ زمین خرید کر اور وہاں پر مسجد تعمیر کروائی۔
مطلب مسجد کی تعمیر شروع کروائی۔ سوال نمبر 4 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی توسیع کب اور کیوں فرمائی؟ تو 7 ہجری میں جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر سے کامیاب ہو کر واپس آئے، تو اس وقت کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ہمارے پیارے نبی نے ایک اور گھر خرید کر اور مسجد کی توسیع فرمائی، ایک اور اس کے ساتھ جو گھر تھا وہ خرید لیا گیا۔ سوال نمبر 5، مسجد نبوی کے گنبد کو گنبد خضرا کیوں کہتے ہیں؟ اس پر کیونکہ 1233 ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے اس پر سبز رنگ کروایا تھا، اس لیے اس کو اس دن کے بعد سے گنبد خضرا کہتے ہیں۔ سوال ہے، درست اور غلط جملوں کی وضاحت کریں۔ پہلا ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین کی قیمت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ جی ہاں، یہ درست ہے۔ مسجد نبوی کا فرش پکا بنایا گیا۔ جی نہیں، یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 2 ماہ قیام کیا۔ جی یہ بھی غلط ہے، ہمارے پیارے نبی نے 7 ماہ قیام کیا۔ غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا۔ جی ہاں، یہ بھی درست ہے۔ اور آخری ہے، سلطان محمود غزنوی نے گنبد خضرا پر سبز رنگ کروایا۔ یہ بھی درست ہے، انہوں نے سبز رنگ کروایا تھا۔ آخری سوال ہے، عبارت سے درج ذیل موصوف کی صفت تلاش کر کے لکھیں، یعنی یہ موصوف ہیں، یہ اسم ہیں، آپ نے ان کی صفت لکھنی ہے، ان کی خوبی جو کہ یہاں متن میں دی گئی ہے وہ ڈھونڈ کر لکھنی ہے۔ بچے کے ساتھ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے ساتھ تھا یتیم، 2 یتیم بچے، بچوں کی یتیم بچے، فرش، کچا فرش، حجرے، چند حجرے، رنگ، سبز رنگ، دروازے، 3 دروازے اور اینٹیں، کچی اینٹیں۔